اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی قل لأزواجک ان کنتن تردن الحیاة الدنیا وزینتها فتعالیکن امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے کہیے اگر تمہیں دنیا اور اس کی زیب و زینت پسند ہے تو آؤ تمہیں کچھ دے دلا کر اچھے طریقے سے رخصت کر دوں۔ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا۔ اور اگر تم کو اللہ اور اس کے رسول اور آخرت کے گھر پسند ہیں تو سن لو تم میں سے جو نیکوکار ہیں ان کے لیے اللہ نے اجر عظیم مہیا کر رکھا ہے۔ یہ سورہ احزاب کی 28 اور 29 نمبر کی آیتیں ہیں۔ اس سے پہلے کی درس میں یہ بات آئی تھی کہ یہودیوں کا جو قبیلہ بنو قریظہ تھا اس نے مسلمانوں کے ساتھ صلح کا معاہدہ کر رکھا تھا، لیکن اس کے باوجود جب وقت پڑا اور دشمن باہر کے آ کر مسلمانوں سے مقابلہ کرنے لگے تو اس وقت انہوں نے عہد شکنی کی تھی مسلمانوں کے ساتھ، پیٹ میں سے جو ہے خنجر گھوپا تھا، تو اس کی وجہ سے ان کو وہ سزا کے مستحق تھے۔ جیسے ہی غزوہ احزاب ختم ہوا اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو بھیجا اور کہا کہ فوراً ان کے اوپر حملہ کرو، کیونکہ ایسے لوگوں کو سزا دینا ضروری ہوتا ہے جو عہد شکنی کرتے ہیں۔ تو فوراً مسلمانوں کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان جو ہے مل کر ان کے پاس چلے گئے اور ان کے خیلوں کا محاصرہ کر لیا، اور جب ان کو پتہ چلا تو فوراً انہوں نے خیلوں کو بند کر کے اندر جو ہے بیٹھ گئے۔ لیکن یہ محاصرہ تقریباً 1 مہینے تک چلتا رہا، 25 دن سے 30 دن تک، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر ایسا رعب جما دیا مسلمانوں کا کہ آخر کار ان کو اپنے دروازے کھولنے ہی پڑے اور ذلیل و خوار ہو کر وہ اپنے ہتھیار پھینکے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سرنڈر ہو گئے۔ تو یہ ان کے لیے سزا تھی کہ مسلمانوں کے ساتھ جو عہد شکنی کی تھی، معاہدہ کرنے کے باوجود معاہدے کو توڑا تھا اور ساتھ نہیں دیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا دی۔ اور اس آیت میں ازواج مطہرات کو خطاب کیا گیا ہے اور ان کی تعلیم کی گئی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے کوئی تعلق سے کہا گیا ہے کہ تم لوگ اس بات کا اہتمام کرو کہ تمہارے کسی قول اور فعل سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، اور پھر تم سب اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں لگی رہو۔ حضرت جابر بن عبداللہ کی یہ روایت ہے، اس کو روایت کیا جاتا ہے، صحیح مسلم میں بھی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب غزوہ احزاب اور پھر بنو نذیر، بنو قریظہ، یہ تمام کی فتوحات ہوئی اور اس کے بعد مال غنیمت مسلمانوں کے پاس آنے لگا اور مسلمانوں کو جو ہے اس میں تقسیم کے بعد یعنی ایک طریقے سے خوشحالی پیدا ہو گئی، تو ازواج مطہرات نے یہ سوچا، ان کو یہ گمان ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنا حصہ رکھا ہوگا، تو یہ سوچ کر انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا کہ ہمارے بھی نان نفقے میں جو ہے اضافہ کیا جائے، جو مینٹیننس جو دیا جاتا تھا بیویوں کو اس کے لیے انہوں نے مطالبہ کیا، اور یہ بھی بات کہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہ دیکھیے قیصر و کسریٰ کی بیویاں کیسی شاندار محلات میں رہتی ہیں اور کیسے زیورات پہنتی ہیں اور کیسے کیسے بہترین لباس پہنتی ہیں وہ، اور پھر ان کی خدمت کے لیے خدمتگار ہیں، کنیزیں ہیں، اور ہم تو ایسی فقر و فاقے کی حالت میں گزار رہے ہیں، آپ دیکھ ہی رہے ہیں۔ یہ تمام باتیں سننے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تکلیف پہنچی اور بڑی کبیدہ خاطر ہوئے، اور آپ نے ان تمام عورتوں سے علیحدگی اختیار کر لی۔ وہ 1 مہینے تک اس کا سلسلہ چلتا رہا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو کہ یہ عورتیں یہ چاہتی ہیں کہ میں ان کے ساتھ بادشاہوں یا دنیا داروں والوں سلوک کروں، اور انہوں نے بیت نبوت کی قدر نہیں پہچانی، ان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ بیت نبوت کیا چیز ہے، اس کے یعنی عظمت کیا ہے اس کی، تو اس طریقے سے وہ ان کو جو ہے بہت تکلیف پہنچی۔ لیکن یعنی ازواج مطہرات جو بات کہی تھی وہ صرف مسلمانوں کی عام خوشحالی کو دیکھ کر انہوں نے سمجھا تھا کہ عام خوشحالی ہو گئی، ہمیں بھی کچھ زیادہ ملنا چاہیے ہماری ضرورتوں کے لیے، یہ نہیں سوچا تھا انہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائیں گی یا ایذا پہنچائیں گی۔ لیکن اتنی سخت الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے یہ بات کہہ دی اور جو ہے بتا دیا گیا۔ اور پھر ایک اور حدیث میں جو ہے یعنی حضرت جابر بن عبداللہ کی روایت سے جو ہے اس حدیث صحیح مسلم میں ملتی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لے گئے تو دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش بیٹھے ہوئے ہیں اور اطراف میں ازواج مطہرات ہیں، اور پھر حضور نے حضرت عمر سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ دیکھو عمر، یہ عورتیں مجھ سے مال مانگتی ہیں، اور اس پر جو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت
حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیٹیوں سے یعنی حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ دونوں جو ہے وہ لوگوں کی دونوں کی بیٹیاں تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں تھی، تو انہوں نے ان کو اپنی بیٹیوں کو ڈانٹا اور کہا کہ تم ایسی چیزیں کیوں مانگتی ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ان کے پاس نہیں ہے اور ان کو ایذائیں پہنچاتی ہو، تو یہ کہہ کر انہوں نے ان کو ڈانٹا تھا۔ اس طریقے سے پھر یہ آیتیں نازل ہوئی اور اس میں یہ بات بتا دی گئی اور کہا گیا کہ اے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دو کہ اگر تم دنیا کی زندگی کی چاہت رکھتی ہو اور زیب و زینت جو ہے دنیا کی جو ہے اس کی طلبگار ہو تو آؤ میں تمہیں کچھ اس میں سے دے دلا دوں اور تمہیں اچھی طریقے سے رخصت کر دوں، یعنی تمہیں یہ آپشن دے دیا گیا ہے، فیصلہ کر لو تم اپنے آپ کہ تم اگر دنیا کی زندگی چاہتی ہو تو میں تمہیں اس میں سے کچھ دے دوں گا۔ اور یہ آیتیں پڑھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو سنائی سب سے پہلے، اور پھر ان سے کہا کہ دیکھو اگر تم کو جو بھی فیصلہ کرنا ہو اپنے ماں باپ سے مشورہ کرو، اس کے بعد فیصلہ کرو۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں آپ کے بارے میں کوئی اپنے ماں باپ سے مشورہ کروں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے، میں اللہ اور اس کے رسول کو پسند کرتی ہوں، یہ انہوں نے کہا۔ اس کے بعد سارے ازواج مطہرات نے یہی بات کہی اور انہوں نے اس بات کو پسند کیا کہ حرم رسول میں جو رہنا اور پسند کیا اور اپنے عیش اور جو ہے ضروریات کے لیے پیسہ مانگنا اس کو پسند نہیں کیا، اور یہ بات کہہ دی کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کو چاہتی ہیں اور پسند کرتے ہیں، اور اس سے باہر جانا انہوں نے پسند نہیں کیا۔ اور اس میں پھر سے جو ہے وہ لوگوں کی یعنی تعریف کی گئی ہے۔ اس کے بعد اس آیت میں وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا، اور اگر تم کو اللہ اور اس کے رسول اور آخرت کے گھر پسند ہے تو سن لو، تم میں سے جو نیکوکار ہے ان کے لیے اللہ اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ یعنی تم اگر یہ پسند کرتی ہو اللہ کو اور اس کے رسول کو اور آخرت کی زندگی کو اور آخرت کے گھر کو، تو پھر یہ سمجھ لو کہ تمہارا درجہ بہت بڑا ہے اور تم کو اکھیرا نہیں بلکہ دوہرا ثواب دیا جائے گا اس وجہ سے کہ تم نے صبر کیا اور تم نے ان باتوں کو برداشت کیا، اور تم میں سے جو نیکوکار ہیں، اچھی ہیں، محسنہ ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ بہترین قسم کے اجر جو ہے مہیا کر کے رکھیں۔ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد نکاح میں 9 بیویاں تھیں، ایک حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ، حضرت سودا، حضرت ام حبیبہ، حضرت ام سلمہ اور حضرت میمونہ، حضرت جویریہ، حضرت صفیہ اور حضرت زینب، یہ 9 بیویاں آپ کے عقد نکاح میں تھیں۔ اس وقت جو ہے ان تمام کے سامنے یہ بات پیش کی گئی تھی، اور پھر اس کے بعد کی آیت میں یہ بات بتا دی گئی یا نساء النبی من یاتی منکن بفاحشۃ مبینۃ یضاعف لها العذاب ضعفین وکان ذلک علی اللہ یسیرا، اے نبی کی بیویوں اگر تم میں سے کوئی کھلے طور پر کسی فحش کا ارتکاب کرے تو اس کو دگنی سزا دی جائے گی، اور یہ بات اللہ کے لیے آسان ہے۔ اور پھر یہ بات کہ تمہارا درجہ بہت بڑا ہے اگر تم کھلے طور پر کسی فحش کام کرو گی۔ فحش کا مطلب یہاں پر بے حیائی یا جو ہے خیانت نہیں ہے، کیونکہ کسی نبی کی بیوی نے کبھی بھی اللہ کے نبیوں کے ساتھ خیانت نہیں کی اور نہ جو ہے کوئی بے حیائی کا ارتکاب کیا۔ اس میں جو ہے فحش کا لفظ اس لیے آیا ہے کہ معصیت اور گناہ، یعنی جس کے درجات بہت بلند ہوتے ہیں ان کے تھوڑی سی لغزش اور خطاؤں کو بھی گناہ تصور کیا جاتا ہے۔ فحش اور بدکاری تو بہت بڑی بات ہے، وہ خواتین اتنی بلند خواتین تھی کہ ان سے بدکاری کا ارتکاب تو ہو ہی نہیں سکتا تھا، لیکن جو چھوٹی سی جو لغزش سی، خطا تھی، تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنے سخت الفاظ میں ڈانٹا ہے اور کہا کہ اگر تم ایسا کرو گی تو جیسا کہ تمہارے لیے دوگنا ثواب ہے ویسا ہی تمہارے لیے دوگنی سزا بھی ہوگی، اور یہ بات اللہ تعالیٰ کے اوپر بہت آسان ہے۔ وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا، اور تم میں سے جو اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری اختیار کرے گی اور صالحانہ زندگی بسر کرے گی تو ہم اس کو دوہرا اجر دیں گے، اور ہم نے اس کے لیے آخرت میں باعزت رزق مہیا کر رکھا۔ پھر سے دوبارہ ان کی جو ہے عزت افزائی کی گئی اور ان کو بتایا گیا کہ تم میں سے جو اچھی ہوں گی، جو بہترین ہوں گی اور اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری اور اطاعت گزاری میں زندگی گزارو گی اور صالحانہ زندگی جو ہے بسر کریں گی، تو پھر ہم ان کو جو ہے دوہرا اجر دیں گے اور ان کے لیے باعزت روزی بھی جو ہے اللہ تعالیٰ مہیا فرمائیں گے۔ یا نساء النبی لستن کأحد من النساء ان اتخیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا، اے نبی کی بیویو تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، یعنی تمہارے سارے عالم کی عورتوں کے لیے ایک اچھا نمونہ بننا ہے۔ اگر تمہارے دل میں اللہ کا خوف ہے اور تم پرہیزگار رہنا چاہتی ہو تو نامحرم یا اجنبی شخص سے گفتگو کے موقع پر اپنی آواز میں نرمی نہ پیدا کرو، تاکہ ایسا شخص جس کے دل میں بیماری ہے وہ کسی لالچ میں نہ پڑ جائے، اور انہیں صاف اور سیدھی بات کہو، بات میں روکھا پن ہو۔
اس میں جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج کو یہ بات سب سے پہلے بتا دی گئی کہ اے نبی کی بیویو، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، تمہارے درجے جو ہے بہت بلند ہیں اور تم جو ہے بڑی خاص ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں ہونے کی وجہ سے تمہیں جو ہے جو شرف اور اکرام ہے اس کا تم کو اندازہ نہیں ہے، اور جو ہے تمہارے میں وہ امتیاز ہے، تو تم ایسے ہی کام کرنا جو تمہارے قابل ہیں، تمہارا جو درجہ ہے اس حساب سے تم کام کرتی رہو۔ اتقیتن فلا تخضعن بالقول، اور پھر جو ہے یہاں سے تعلیم کا سلسلہ شروع کیا گیا ہے۔ اگر تمہارے دل میں اللہ کا خوف ہے، تم پرہیزگار رہنا چاہتی ہو، تو کبھی ایسا موقع آ جائے کہ اجنبی اور نامحرم مرد سے بات کرنے کا موقع ہو تو تمہاری جو ہے جو زبان ہے وہ اس میں روکھا پن ہونا چاہیے۔ اصل میں یہ ہے کہ عورت کا سارا وجود مرد کے لیے جاذبیت رکھتا ہے، کشش رکھتا ہے، ایسے ہی عورت کی جو آواز ہے وہ بھی جو ہے اس میں نرمی اور نزاکت ہے، اور جو ہے اس کی وجہ سے مرد اس کی طرف کھینچتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ ان تمام چیزوں کو اس بات کا لحاظ رکھے کہ جب مردوں سے بات کرنے کا موقع ہو نامحرم، تو اپنی آواز کی جو نرمی اور لطافت ہے اس کے بجائے اس میں تھوڑی سی سختی اور کھردراپن اور روکھا پن لا لو، تاکہ جس کے دل میں بیماری ہو وہ جو ہے تم سے کچھ فائدہ اٹھانے کی غرض سے جو ہے تمہیں استعمال کرنے کی غرض سے آگے بڑھنا شروع نہ کر دے۔ اس وجہ سے جو ہے تم اس سے پہلے احتیاط کرنا شروع کر دو، تاکہ وہ جو ہے بات کو سمجھ جائے اور تم صاف اور سیدھی بات کرو۔ یعنی روکھاپن اور سختی لانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم جو ہے اپنے الفاظ ایسے استعمال کرو کہ جس سے بدتمیزی کا اظہار ہو، جس سے بے ادبی کا اظہار ہو، ایسا نہیں، بلکہ صرف لہجے سے جو ہے اس بات کا اظہار ہونا چاہیے کہ تم اس کے ساتھ کسی قسم کی کوئی لگاوٹ نہیں رکھتی ہو، اور لوچ اور لگاوٹ کا جو آواز ہوتی ہے ویسی آواز میں بات مت کرو، بلکہ قدرے روکھے پن سے بات کرو تاکہ اس کو یہ بات اچھی طریقے سے سمجھ میں آ جائے۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اور اپنے گھروں میں چین سے بیٹھی رہو، زمانے جاہلیت کی طرح اپنا بناؤ سنگار دکھاتی نہ پھرو۔ اس میں پردے کے سب سے پہلے اور بنیادی احکام آنے شروع ہو گئے ہیں، یعنی عورتوں سے یہ بات بتا دی گئی ہے کہ تمہارا مسکن، تمہارا رہنے سہنے کی جگہ وہ ہے تمہارا گھر ہے، اور تم کو بلا ضرورت باہر نکلنا نہیں ہے، ٹکی رہو گھر میں۔ قرن فی بیوتکن، اور پھر اس کے فوراً بعد کہہ دیا گیا کہ زمانے جاہلیت میں جیسے عورتیں باہر بن سنور کر بناؤ سنگار کر کے نکلتی تھی، وہ ایسا جو ہے تم کبھی بھی نہیں کرنا۔ تو اس میں جو بات بتا دی گئی ہے اس میں یہ کہ عورتیں جو ہے اگر آپ دیکھیں اس پہ غور و فکر کریں تو مرد اور عورت دونوں نسل انسانی ہی سے تعلق رکھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو ایک ہی مادے سے بنائے ہیں۔ یعنی نطفہ جو ایک پانی کا حقیر قطرہ ہے، اس سے اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت دونوں کی تخلیق فرمائی ہے، اور ایک ہی جگہ اللہ تعالیٰ نے ان کی تخلیق فرمائی ہے، ماؤں کے رحموں میں۔ لیکن آپ ان کو دیکھیں تو زمین آسمان کا فرق ہے، مزاجوں کے اعتبار سے، خواہشات کے اعتبار سے، جذبات کے اعتبار سے، اور ان کے ذہنی اور جو ہے جسمانی اعتبار سے، اور اس طریقے سے جو ہے مختلف اعتبارات سے اگر آپ دیکھیں ان میں تو جو ہے ان کی ساخت یہ سب کے سب الگ الگ ہیں۔ ایسا فرق ہے کہ دونوں میں یعنی زمین و آسمان کا فرق آپ کہہ سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی ذمہ داریوں کو بھی الگ الگ رکھا ہے، یعنی ذمہ داریاں جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے تقسیم کر دیا ہے۔ ایک مرد اور ایک عورت نکاح کے بندھن میں بند کر اپنا گھر شروع کرتے ہیں، اپنی زندگی شروع کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی ذمہ داریوں کو تقسیم کر کے بتا دیا ہے کہ عورتوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا ذمہ داری رکھی ہے اور مردوں کے لیے کیا ذمہ داری رکھی ہے۔ عورتوں کے لیے جو ہے امور خانہ داری اور جو ہے بیرون خانہ جو ہے اس کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے رکھ دی ہے، اس کے تمام کام جیسے کہ نسل انسانی کی بقا کے لیے کام کرنا، اور اولاد کی پرورش، ان کی نگہداشت، ان کی دیکھ ریکھ اور ان کی حفاظت، یہ ان کی تربیت، یہ سارے کام جو ہے ان کو کرنا ہوگا، اور مرد کی اطاعت اور فرمانبرداری کرنا ہوگا، گھر میں سلیقہ شعری اور تمام گھر کے جو کام ہیں اس کو جو ہے دیکھنا ہوگا۔ عورتوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں رکھا کہ باہر کے امور جو ہے بیرونی امور اور جو ہے بیرونی دنیا کے انتظامات اور سیاسی امور یا جو ہے پیسہ کمانے کی جو ذمہ داری تھی جو معاش کی جو عورتوں کے نازک کندھوں پر اللہ تعالیٰ نے نہیں ڈالی ہے، یہ اس وجہ سے کہ عورت اس کو برداشت نہیں کر سکتی تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے وہ تمام بیرونی کام مرد کے ذمہ ڈال دیے ہیں۔ مرد سے کہا گیا ہے کہ تم عورت کو اس کا حق مہر ادا کرو، اور پھر شادی کے بعد جو ہے جو دعوت ضیافت جو دی جاتی ہے وہ بھی مرد ہی کے ذمہ لگایا گیا ہے،
اور دوسرے تمام معاشی ذمہ داریاں، یعنی عورت کی خود جو ہے نان نفقے کا انتظام، اس کی گزر بسر کے لیے جو ضرورتیں ہیں وہ تمام انتظامات مرد کے ذمہ اللہ تعالیٰ نے لگائے ہیں۔ ویسے ہی بچوں کی جو ذمہ داریاں ہیں معاشی طور پر ان کی ضرورتوں کے لیے، وہ تمام ذمہ داریاں مرد کو اللہ تعالیٰ نے لگایا ہے۔ یعنی معاش کمانے کی فکر عورت سے الگ کر دی ہے اللہ تعالیٰ نے، اور یہ تمام ذمہ داریاں مردوں کے اوپر ڈال دی ہے، اور سیاسی امور ہیں اور تمام دوسرے جو کام کاج ہیں وہ تمام چیزیں مردوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے۔ لیکن یہ تمام جو ہے واضح احکامات کے ہونے کے باوجود بھی عورت دوہری ذمہ داری اوڑھنا چاہتی ہے۔ آج دنیا میں آپ دیکھیے کہ عورتیں باہر نکلنا چاہ رہی ہیں اور مردوں کے ساتھ رہ کر کام کرنا چاہ رہی ہیں، برابری کا درجہ حاصل کرنا چاہتی ہیں، اور یہ جو ہے شیطان اس کو بہلا پھسلا کر باہر نکالنا چاہتا ہے، اور اس کو ترقی کے نام پر اور تعلیم کے نام پر اور جو ہے معاشی ذمہ داریوں کو جو ہے نبھانے کے نام پر یا کھیل کود کے نام پر یا مختلف کاموں سے جو ہے اس کو باہر نکالتا ہے، اور باہر نکال کر اس کی جو ہے جو عفت ہے اور عصمت ہے اس کو تار تار کرنا چاہتا ہے، اس کو سر بازار نیلام کرنا چاہتا ہے۔ یہ ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے عورت کے اوپر نہیں ڈالی تھی، لیکن عورت اپنے آپ اس کو اوڑھ رہی ہے، اور اس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ گھر کی تمام کام کاج جو ہے ستیاناش ہو جاتے ہیں، اور پھر اس کا نظام بکھر جاتا ہے۔ جو بچوں کی جو حفاظت اور نگہداشت اور ان کی تربیت کا معاملہ تھا وہ سب کے سب جو ہے نسلیں تباہ ہو جاتی ہیں اس کی وجہ سے، عورتیں باہر نکلنے کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر یہ ذمہ داری نہیں ڈالی تھی، جیسا کہ معاشی ذمہ داری ہو یا سیاسی ذمہ داری ہو یا دین کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ بھی ان کے اوپر نہیں ڈالی۔ دعوت دین اور تبلیغ کے سلسلے میں دورے کر رہے ہیں، باہر پھر رہے ہیں، انتظامات کر رہے ہیں، یہ سب ذمہ داری عورتوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے نہیں ڈالی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے باہر کے سارے کام کاج مردوں کے اوپر ڈالے ہیں، عورتوں کے اوپر نہیں ڈالے ہیں، چاہے وہ کسی نام سے آپ کریں۔ یہ شیطان کی دل فریبیاں ہیں جو عورتوں کو بہلا پھسلا کر ان کو باہر نکال کر ان کو تباہ و برباد کرنا چاہتا ہے۔ تو اس طریقے سے جو کام کریں گی جو عورتیں، وہ اللہ کے غضب کو للکار رہی ہیں، اور اس سے جو ہے ان کا کوئی اچھا ہونے والا نہیں ہے۔ اس کے لیے جو ہے کچھ استثنائی صورتیں اللہ تعالیٰ نے رکھ دی ہے، انشاءاللہ اس کی جو ہے باتیں کل ہوں گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔